ریالٹی ٹیوب کے معزز دوستوں، میں ہوں وقار خان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے۔ انسان کے جسم سے لے کر پودوں تک کے اندرونی اعضاء کا مطالعہ ہم آیا روز اپنے تعلیمی اداروں میں کرتے رہتے ہیں۔ سائنس کو اس موڑ پر لانے والے لوگوں کو ہم بھول چکے ہیں۔ اس دھرتی نے ایسے لوگوں کو جنم دیا جو سائنسی علوم کے ماہر تھے اور تاریخ میں اپنا نام چھوڑ چکے۔ تو دوستو، آج ہم سائنس کو پروان چڑھانے والے مسلم سائنسدان جابر بن حیان کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ وہ بھی قیمتی معلومات سے باخبر رہیں۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ جابر بن حیان تاریخ کے سب سے پہلے کیمیاءدان اور عظیم مسلمان سائنسدان تھے، جنہیں آج بھی دنیا فادر آف کیمسٹری کے نام سے جانتی ہے۔ کیمسٹری کے تمام عملی و نظری علوم پر واقفیت رکھنے والے جابر بن حیان 731 عیسوی کو خراسان میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک عربی قبیلہ عزو سے تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے نانا کے ہاں کوفہ میں حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کوفہ میں علم و تدریس عروج پر تھا۔ یہ زمانہ عظیم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں مذہب، حکمت اور کیمیا جیسے مضامین بھی پڑھائے جاتے تھے۔ کوفہ میں جابر بن حیان نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی۔ کوفہ میں اس وقت لوگ سونار کے شعبے سے منسلک تھے۔ اس کا اثر جابر بن حیان پر بھی پڑا اور وہ بھی سونار کے شعبے سے منسلک ہو گئے۔ اس وقت کیمیا کا استعمال صرف سونا بنانے میں کیا جاتا تھا۔ جابر بن حیان نے بھی سونا بنانے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئے، مگر ان تجربات سے کیمسٹری کی ایک نئی دنیا سے روشناس ہو گئے اور یہی علم اس کے رجحانات کا مرکز بن گیا۔ جابر بن حیان نے کوفہ میں ایک سائنسی تجربہ گاہ قائم کیا اور سائنسی علوم سے ناواقف لوگوں کو ایک نئی دنیا سے متعارف کروایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کوفہ میں آپ کے نام کے چرچے ہونے لگے۔ جابر بن حیان صرف کیمیاءدان ہی نہیں بلکہ وہ ایک اچھے حکیم بھی تھے۔ ایک دن عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے وزیر یحییٰ برمکی کی بیوی بیمار ہو گئی۔ یحییٰ برمکی نے کئی معالجوں سے ان کا علاج کروایا لیکن شفا نہ ملی، لیکن ہمت نہ ہارتے ہوئے اس نے ایک حکیم سے رجوع کیا۔ اس حکیم نے کچھ دوا شہد میں ملا کر کھلانے کا حکم دیا، جس کے استعمال سے مریضہ پہلے کی طرح شفا یاب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر یحییٰ برمکی اس حکیم کے گرویدہ ہو گئے۔ یہ حکیم کوئی اور نہیں بلکہ جابر بن حیان ہی تھے، جنہیں ان کی صلاحیت کے بنا پر شاہی حکیم کے طور پر قبول کر لیا گیا۔ اسی دوران عباسی خلیفہ اور برمکی خاندان کے درمیان کسی سیاسی بات پر اختلافات شروع ہو گئے۔ خلیفہ کے حکم پر نہ صرف برمکی خاندان کا قتل عام شروع ہوا بلکہ جو بھی ان سے کسی بات پر وابستہ رہا ان کو بھی چن چن کر قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ جابر بن حیان بھی برمکی خاندان کے اہم لوگوں میں سے تھے، لہٰذا ان کی جان بھی خطرے میں پڑ گئی۔ انہی خطرات کے پیش نظر وہ کوفہ چھوڑ کر بصرہ چلے گئے۔ اس وقت بصرہ نہایت پسماندہ علاقہ تھا۔ یہاں کے لوگ سائنسی علوم سے حد درجے ناواقف تھے۔ ان کو جہالت سے نکالنے کی ٹان لیے جابر بن حیان یہاں رہائش پذیر ہو گئے اور اپنے پرانے تجربات پر دوبارہ کام شروع کیا اور کئی سائنسی راز دریافت کیے۔ جابر بن حیان قرآن نبیک نام آلے کے موجد تھے۔ اس کے دو حصے تھے۔ ایک حصے میں کیمیائی مادوں کو پکایا جاتا تھا اور مرکب سے نکلنے والے بخارات کو دوسرے حصے میں پہنچا کر ٹھنڈا کیا جاتا تھا۔ کشیدگی کا یہ عمل کرنے کے لیے آج بھی اسی قسم کا ایک آلہ استعمال کیا جاتا ہے جسے انگریزی زبان میں ریٹارڈ کہا جاتا ہے۔ ایک دن کسی تجربے کے دوران اس آلے سے بھورے رنگ کے بخارات نکلے اور آلے کے دوسرے حصے میں جمع ہو گئے جو تانبے کا بنا ہوا تھا۔ حاصل شدہ مادہ اس قدر تیز تھا کہ تانبا گل گیا، تو جابر بن حیان نے اس مادے کو چاندی کے برتن میں ڈالا لیکن وہ بھی گل گیا، حتیٰ کہ سونے اور شیشے کے علاوہ ہر چیز گل گئی۔ اس تیز اور جلانے والے مادے کو انہوں نے ریزاب کا نام دیا، جسے آج ہم تیزاب کے نام سے پہچانتے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا تیزاب بھی بنایا کہ جس سے سونا بھی پگھلایا جا سکتا تھا، جسے آج کے زمانے میں ہم رویل واٹر یا آب سلطانی کہتے ہیں۔ اسی طرح لوہے کو زنگ سے محفوظ رکھنے کے لیے لوہے کو وارنش کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا، اور یوں بصرہ میں ان کے علوم کے چرچے زور و شور پکڑنے لگے، جس کی وجہ سے حاکم وقت حسد میں مبتلا ہو گیا اور بصرہ کے معزز لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکایا، اور بصرہ کے لوگوں نے انہیں جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ یہ معاملہ اس قدر سنگین ہو گیا کہ بات عدالت تک پہنچ گئی۔
جہاں ان پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے اور انہیں مجرم ٹھہرایا گیا۔ قاضی کے حکم پر انہیں سزائے موت سنائی گئی اور یوں ایک عظیم کیمیاء دان 806 عیسوی کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ آج بھی دنیا انہیں ایک عظیم سائنسدان اور فادر آف کیمسٹری کے نام سے پہچانتی ہے، اور ان کے ایجادات آج بھی دنیا کے زیر استعمال ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ہمیں جانے کی اجازت دیں اور ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا کثرت سے انتظار کریں۔ شکریہ۔